اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین واقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو۔ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا، اور جو آپ پر ایمان لاتا اس کو بھی کافر ستاتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع فرما دیا کہ اے مسلمانوں، تم کافروں کو مت مارنا، وہ تمہیں ماریں تم اس حملے کا لوٹ کر انہیں جواب مت دینا، بلکہ صبر کرو۔ اللہ کے رسول نے صبر کا حکم دیا، اور کافر اس کا فائدہ اٹھا کر کہ شاید یہ مسلمان کمزور ہیں، مسلمانوں کو ستاتے رہے۔ ان کا ستانا اتنا بڑا کہ کسی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹال دیتے اور پتھر رکھ دیتے، کسی کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹال دیتے، کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ کر اور دھواں دیتے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر مرے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دی سجدے کی حالت میں، اور پھر ہنستے رہے۔ اتنا ستایا کہ اسی عالم میں جو ہے بعض مسلمان شہید بھی ہو گئے۔ لیکن اللہ کے رسول نے صبر کا ہی حکم دیا، لیکن کافر یہ سمجھے کہ شاید یہ کمزور ہیں، یہ ہم سے ڈر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب بھی حکم نہیں دیا کہ ان سے لڑو، بلکہ مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ تم ایسا کرو، مکہ ہی چھوڑ دو۔ جب یہ ستا رہے ہیں تو مکہ چھوڑ دو۔ اللہ کی طرف سے یہی حکم آیا تو مسلمان حبشہ چلے گئے، لیکن یہ کافر پیچھے پیچھے حبشہ بھی پہنچ گئے وہاں ستانے کے لیے مسلمانوں۔ تو وہاں بھی جا کر انہوں نے وہاں کے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ بہت فتین ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ لیکن بادشاہ سمجھدار تھا، عیسائی تھا، لیکن انجیل کا بہت بڑا عالم تھا۔ جب ان کے سامنے صحابہ اکرام نے اپنی بات رکھی کہ ہم آپس میں لڑتے تھے، اے بادشاہ، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک رسول پیدا کیا جس نے ہمیں اچھائی کا حکم دیا، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، برائیوں سے روکا، ہم وہی کام کر رہے ہیں، اب بتائیے اس میں غلط کیا کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ سمجھ گیا، اور جب اس نے اللہ کے رسول کے بارے میں اور پوچھا تو وہ جان گیا کہ یہ آخری نبی ہی ہے۔ تو اس نے کہا، اے مسلمانوں، تم آرام سے میرے یہاں پر رہو اور تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور ان کافروں کو واپس بھگا دیا۔ لیکن کافر ستاتے رہے، یہاں تک کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ چھوڑ کر جانا پڑ گیا، اور سرکار مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ اب بھی کافر اسی فراق میں رہے کہ یہ مسلمانوں کا کسی طریقے سے ان کو مارا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اب حکم نازل فرمایا کہ اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ دیکھا، یہ جہاد کی آیت نازل ہوئی، تو یہ واضح ہے کہ ہمیں لڑنے کا حکم کیوں دیا گیا، جہاد کرنے کا، کیونکہ یہ ہر دیش جانتا ہے کہ لڑائی بہت ضروری ہے،
اور اس کی تیاری بہت ضروری ہے، اگر نہیں ہو تو ملٹری کی فوجیں ویسی نہیں بنائی جائیں۔ اپنے دیش کی حفاظت کے لیے، اپنی چیز کی حفاظت کے لیے آدمی کو تیاری کرنا پڑتی ہے، اگر نہ کرے تو دوسرا دیش سوچے گا اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس پر حملہ آور ہو جاؤ۔ تو مسلمانوں کو یہی سمجھ کر دبایا جا رہا تھا، ضرورت تھی اس چیز کی کہ مسلمان بھی تلوار اٹھائیں۔ تو ہمیں جہاد کا جو حکم دیا گیا، لڑنے کا جو حکم دیا گیا، جب ہم پر اتنا ظلم ہوا، ہمیں اتنا ستایا گیا، تو اب رب تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے مسلمانوں اب تم بھی لڑو، جو تم سے لڑتے تھے تم بھی ان سے لڑو، یہ ہمیں اجازت دی گئی، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی بتا دے اگر بری بات ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ملٹری، یہ فوجیں کیوں بنائی جاتی ہیں، یہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں دیش میں؟ اپنی حفاظت کے لیے کی جاتی ہیں اپنے دیش کی، کہ ہمارے دیش پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ بارڈروں پر جو ہے سب طرف تیاری کی جاتی ہے، میسائل بنائے جا رہے ہیں، سب چیزیں کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارا دیش پاورفل ہوگا تو دوسرا دیش ہم پر انگلی اٹھانے کی جو ہے جرات نہیں کرے گا۔ تو ہم مسلمان اگر جہاد کی تیاری کر رہے ہیں یا ہم جو ہے اپنے طور پر جو ہے مضبوط ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم کسی پر ظلم کرنے کے لیے یہ کام کریں گے یا کسی کو دبانے کے لیے، نہیں، اپنی حفاظت کے لیے۔ جو ہم پر حملہ آور ہوگا ہم اس پر حملہ آور ہوگا۔ تو اور اللہ کی راہ میں لڑو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اپنے رسول کو، اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو۔ سبحان اللہ، جب وہیں جہاں یہ حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ لڑو، لیکن لڑنے کے ساتھ حکم دے دیا اور حد سے نہ بڑھنا۔ لڑنا تو، لیکن لڑنے میں یہ نہیں یہ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں لڑائی کا حکم دے دیا ہے تو تم کافروں کے ساتھ جو چاہو کر لو، ایسا مت کرنا۔ حد سے مت بڑھنا، ان کی عورتوں کو مت مارنا، ان کے بچوں کو مت مارنا، ان کے بوڑھوں کو مت مارنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ میں نہیں آتے ہیں، بچے جنگ میں نہیں آتے ہیں، عورتیں جنگ میں نہیں آتی ہیں، بوڑھے لوگ جنگ میں نہیں آتے ہیں، تو ان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جوانوں سے خطرہ ہے، جو جوان تمہارے مقابلے پہ آ رہے ہیں، تو تمہیں جوانوں پر ہی ہتھیار اٹھانے کا حق دیا جاتا ہے۔ تم کافروں کے بوڑھوں کو چھوڑ دینا، ان کے بچوں کو چھوڑ دینا، ان کی عورتوں کو چھوڑ دینا اور جوانوں سے مقابلہ کرنا۔ تو بولو کوئی ہے کہ جو ہے اس طریقے کی بات کرے؟ وہ تو کہتے ہیں ارے جنگ ہو رہی، مارو سب کو ایک سرے سے جو بھی مل جائے۔ نہیں، ہمارا پروردگار عالم حکم دے رہا ہے کہ لڑو، لیکن لڑنے میں بھی جو ہے حد سے نہ بڑھو، اور اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ کافروں کو جہاں پاؤ مارو، کن کافروں کو؟ وہی مکہ کے کافر، بات انہی کی چل رہی ہے نا۔ کافروں کو جہاں پاؤ مارو، کیوں مارو؟ انہیں نکالو وہاں سے، مکہ سے۔ کیوں؟ مکہ تو آپ کا بھی گھر تھا، آپ بھی تو مکہ والے ہی تھے، انہوں نے آپ کو وہاں سے نکالا ہے، اب آپ انہیں وہاں سے نکال دیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ سرکار کا گھر تھا مکہ، ان کا شہر تھا، سرکار کے شہر سے، صحابہ اکرام کے شہر سے کافروں نے ان کو نکالا تھا، ان کے گھر سے نکالا تھا۔ آج ان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، وہ اپنے گھر میں جا رہے ہیں، ان کو وہاں سے نکال رہے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ یہ اس کو کوئی غلط کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ چیز غلط ہے۔ تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے۔ قتل کر دو انہیں، کیونکہ جو وہ فساد پھیلا رہے ہیں، یہ فساد کرنا تو یہ تو قتل سے بھی بڑا ہے۔ فساد پھیلانے سے پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، ایسے فسادی کو قتل کر دینا ہی بہتر ہے کہ وہ مر جائے، جب وہ مر جائے گا فساد ہی نہیں پھیلائے گا، اور فساد جب تک وہ زندہ رہے گا فساد ہی پھیلاتا رہے گا۔ تو وہ جو ہے اسی لیے پھانسی کی سزا رکھی گئی ہے۔ کوئی سزا قاتل کرتا ہے تو اس کو کیوں پھانسی کی سزا دی جاتی ہے کہ ایسے کا مر جانا ہی بہتر ہے، اگر یہ زندہ رہے گا تو یہ دنیا میں رہ کے اور فساد پھیلائے گا۔ اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو۔ ہاں، مسجد حرام، کعبہ شریف، اللہ کا پاک گھر، وہاں پر جو ہے ان سے نہ لڑو۔ کب تک؟ جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو، اب ہم جائیں کعبے میں، وہ آ جائیں ہم سے لڑنے، تو ہم کیا قتل کے لیے تیار ہو جائیں گے؟
تو اللہ تعالیٰ نے آگے اجازت دے دی جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اگر وہ تم سے وہاں لڑیں تو وہاں بھی ان سے لڑ لو، اجازت مل گئی ہے۔ نہیں، تمہیں کمزور نہیں کرا جا رہا ہے کہ تم ادب کے مارے اپنی گردن جھکا دو اگر مار دے ہمیں، نہیں، اگر وہ وہاں تم سے مارنے کو تیار ہیں تمہیں تو تم بھی انہیں وہاں پر مارو، ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر باز رہیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو میں کچھ نہیں کہیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہنا اس کے شان نزول کے متعلق دو روایتیں ہیں۔ حضرت ربیع اور ابن زید فرماتے ہیں کہ یہ آیت اجازت جہاد کی پہلی آیت ہے کہ اولاً مسلمانوں کو حکم تھا کہ کفار کی ایذائیں برداشت کریں، ان کے ہاتھوں مار کھائیں مگر اف نہ کریں۔ اس میں اجازت دی گئی کہ جو تم سے لڑے تم اس سے جنگ کر سکتے ہو، یعنی حملے کو دفع کرو، خود حملہ نہ کرو۔ دوسری یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ 6 ہجری میں صحابہ اکرام کو لے کر عمرہ کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ مشرکین مکہ نے آپ کو وہاں داخل ہونے سے روکا۔ 6 ہجری میں سرکار عمرے کے لیے جا رہے تھے، لیکن مکہ کے کافروں نے آپ کو مکہ میں نہیں داخل ہونے دیا، اور آپ نے مقام حدیبیہ میں جو حدود حرم میں کنویں کے پاس ایک جنگل ہے وہاں ایک ماہ قیام فرمایا۔ بہت رد و قت کے بعد اس پر صلح ہوئی کہ حضور علیہ السلام تو بغیر عمرہ ہی واپس جائیں۔ جب 1 مہینہ سرکار ٹھہرے رہے، کافر آئے، پھر یہ صلح ہوئی کہ آپ اس سال جو ہے عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیے اپنے تمام صحابہ کو لے کر۔ سال آئندہ آئیں اور 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کر کے عمرہ ادا کریں۔ اس سال ہم اجازت نہیں دیتے ہیں، واپس جاؤ۔ کافر بولے اگلی سال آنا تو ہم اجازت دیں گے۔ اس میں کئی شرطیں لگا دی تھیں کہ جو ہے ہتھیار جو ہے میان میں رکھ کر آؤ گے، ایسا کرو گے، کئی شرطیں لگا دی گئی تھیں۔ چنانچہ آپ مدینہ منورہ واپس ہو گئے سرکار اس سال، اور اگلے سال یعنی 7 ہجری میں عمرہ قضا کے لیے 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لائے۔ مسلمانوں کو خطرہ پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کفار بے وفائی کریں اور ہمیں ان سے جنگ کرنا پڑ جائے، اور مائے حرام یعنی ذی قعدہ اور حرم شریف میں بحالت احرام جنگ کرنا سخت گناہ ہے۔ اگر ایسا واقعہ درپیش آیا تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ اتری جس میں انہیں یہ اجازت دی گئی کہ اگر وہ جنگ کی ابتدا کریں تو تمہیں بھی لڑنے کی اجازت ہے، تم گھبرانا نہیں وہاں پر۔ تم سوچو کہ اب ہم حج کرنے عمرہ کرنے آئے ہوئے ہیں، اب ہم ان سے کیسے لڑیں یہاں، تو نہ، اگر وہ ابتدا کر دیں تو تم بھی لڑنا۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری جس میں انہیں اجازت دی گئی کہ اگر وہ جنگ کی ابتدا کریں تو تمہیں بھی لڑنے کی اجازت ہے۔ مہینہ محترم اور حرم وغیرہ تم کو جنگ سے نہ روکیں گے۔ اس صورت میں یہ آیت غیر منسوخ ہے اور اس کا حکم اب بھی باقی ہے۔ یہ آیت کا حکم اب بھی باقی ہے۔ اب بھی اگر مسلمانوں پر کوئی وہاں پر حملہ کرے گا کعبہ شریف میں تو اب بھی اجازت ہے کہ وہیں پر دفاع کیا جائے گا، لیکن اپنی طرف سے شروعات نہیں کی جائے گی۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور ایک اللہ کی پوجا ہو، پھر اگر وہ باز آئیں تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ اے مسلمانوں، کفار سے جنگ اس نیت سے کرو کہ زمین میں فتنہ و فساد نہ رہے اور غلبہ دین الہی یعنی اسلام کا غلبہ ہو جائے، یا تو اس طرح کہ کفار ایمان لے آئیں یا جزیہ قبول کر لیں۔ پس اگر یہ جنگجو لوگ اسلام لا کر یا جزیہ قبول کر کے جنگ سے باز آ جائیں تو ان پر کوئی زیادتی نہ کرو، ہاں باغیوں، جزیہ سے انکار کرنے والوں یا قاتلوں وغیرہ کو ضرور سزا دو۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے۔ اللہ فرماتا ہے ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے۔
تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو۔ اگر تم پر کوئی زیادتی کر رہا ہے، تم سے ادب سے پیش آ رہا ہے، تم اس سے ادب سے پیش آؤ۔ اگر وہ تم سے زیادتی کر رہا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کرو، اتنی ہی جتنی اس نے کی۔ کتنی؟ اب یہ نہیں کہ وہ ایک گالی بکے تو تم 10 گالیاں بک دو اس کو لوٹ۔ فرماتا اتنی ہی جتنی اس نے کی ہے، جتنی زیادتی اس نے کی ہے اتنی زیادتی تمہیں کرنے کی اجازت ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ بے ادب کا کوئی ادب نہیں، یہ اس آیت سے پتہ چل گیا کہ بے ادب کا کوئی ادب نہیں ہے۔ جب وہ ادب نہیں کر رہا ہے تو ہم کائے کا ادب کریں؟ جب کوئی ادب کرے گا تبھی ہم ادب کریں گے۔ بے ادب کا کوئی ادب نہیں۔ جن دیوبندیوں یا دیگر کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، ان کا ادب کرنا جرم ہے۔ انہوں نے سرکار کی بے ادبی کر دی، سرکار کے شان میں توہین کر دی، اور ہم سے آ کر کہہ رہا ہوں مولانا صاحب وہ نماز پڑھنے آیا تھا، آپ نے اسے نکال کے کیوں دیا مسجد سے؟ اس کی بے ادبی نہیں دیکھی کہ اس نے ہمارے نبی کی شان میں کیا کیا توہین کر ڈالی؟ وہ انہیں اپنا پیشوا مانا ہوا ہے اشرف علی تھانوی کو، قاسم نونوتوی کو، جنہوں نے کہا کہ حضور جو ہے معاذ اللہ جانور جیسا علم رکھتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ جو ہے حضور آخری نبی نہیں ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے، جس نے انہیں کہا کہ حضور چمال سے زیادہ ذلیل ہیں، ان کی ایسی ایسی بے ادبیاں، اور امام صاحب نے ذرا سا مسجد میں کوئی دیوبندی آ گیا اسے نکال دیا، تو آپ کہہ رہے ہو یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ادب سے پیش آئیے، تو تم ہمیں ادب سکھاؤ گے؟ ہم نے 13 سال 14 سال مدرسے میں گھاس چھیلی بیٹھ کے، وہاں کے مدرسوں نے ہمیں ادب نہیں سکھایا، وہ عالموں نے ادب نہیں سکھایا۔ اب تم 4 دن کے دنیاوی پڑھنے والے ادب سکھاؤ گے کہ ایک عالم کو کہ ادب کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے نبی کا ادب نہیں کرے گا اس کا ادب ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھو، اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو، یہ بات ڈال لو، تبھی جو ہے کامیابی حاصل ہوگی۔ آج جو صلح کلیت اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے، ارے تہذیب سے، حضرت ادب سے، ارے پیار محبت سے۔ اس نے کتنی پیار محبت دکھائی ہمارے نبی کے لیے، اس نے کتنا ادب دکھایا، یہ بتاؤ۔ آج تمہیں پیار محبت سوچ رہی ہے، آج تمہیں جو ہے ادب سوچ رہا ہے۔ اگر وہ ان کتابوں کو اٹھا کر جلا دیں، دیکھو ہم ادب دکھاتے ہیں نہیں دکھاتے ہیں؟ جو کتابیں آج بھی چھپ رہی ہیں، آج بھی پڑھائی جا رہی ہیں ان کے مدرسے میں، آج بھی وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور انہیں پڑھا جا رہا ہے، انہیں پڑھ رہے ہیں ان کے مولوی، ان کے گھر سب دیوبندی، اور تم ہمیں ادب سکھا رہے ہو۔ ان کو کچھ نہیں کہتے کہ یہ کیوں اتنی گندی گالیاں ہمارے نبی کی شان میں دی گئی۔ تو یاد رکھو بے ادب کی کوئی عزت نہیں ہے، جو ہمارے نبی کی توہین کرے گا اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی عزت نہیں۔ تو جن دیوبندیوں یا دیگر کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، ان کا ادب کرنا جرم ہے۔ بات یاد آ گئی تو بتاتا چلوں، یہ جنید بھائی ہیں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، یہ ایک بار ان کے ننیال میں بارات تھی، ہم بھی گئے تھے، تو وہاں پر ہم بیٹھے، تو وہاں پر وہ یہی جو ہے دیوبندی اپنا یہیں پہ محلے کا پھاٹک والا، وہ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، تو ہم نے کہا جنید یہ کھانا، یہ اس کو دعوت کس نے دی ہے؟ بس جنید بھائی ہمارے ماشاءاللہ سے اسے کہتے ہیں عشق رسول، دیکھتے ہی ان کا پارا گرم، نوالا اس کے ہاتھ میں، پلیٹ ہاتھ میں، انہوں نے گروان پکڑ کے کھینچا مارتے ہوئے بھاگ۔ اب سب کہہ رہا یہ کیا کر رہا؟ کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھا رہا تھا، ادب نہیں۔ ایک عشق رسول، ایک عاشق یہ کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ ایک گستاخ رسول جو ہے مسلمانوں کی محفل میں بیٹھا ہوا۔ وہاں ان کی ہمت تھی کہ ہاں اپنا، یہ تو میرے اپنے گھر کی پارٹی ہے، اپنے گھر کا معاملہ ہے، چلو کسی غیر میں نہیں کر سکتا، یہ تو میرے ننیال کی بات ہے، میری اپنی بات ہے، یہاں ایک گستاخ رسول کھانا کھائے کیسے برداشت کر لوں؟ کئی کو میں نے دیکھا کہ نہیں یہ جنید بھائی کی بات صحیح نہیں تھی، لیکن یاد رکھو میں بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں یہ 100% صحیح تھی۔ آج سمجھ میں یہ بالکل صحیح تھا۔ ایک گستاخ رسول کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، جس نے دعوت دی تھی وہ غلط دی تھی، جس نے دی تھی وہ بات بعد میں آئی، لیکن یہی سلوک ہونا چاہیے۔ آئندہ کان ہو گئے، دعوت دینے سے پہلے 100 بار سوچے گا، وہ آنے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ یار میں جاؤں گا کہیں پلیٹ ہاتھ میں ہو کوئی اٹھا کے مارنا دے، کیا فائدہ، اس سے بڑھیا اپنوں میں ہی صحیح ہے، مت جاؤ۔ تو یہی ایک مسلمان کی شان ہونا چاہیے، یہی طریقہ ہونا چاہیے۔
تب تو جو ہے باقی ہم عاشق رسول ہیں، تب تو ہم یہ کہنے کے حقدار ہیں ہاں اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، ان کا ادب کرنا جرم ہے۔ کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کرنے والے کفار سزا کے مستحق ہوئے، یعنی جنہوں نے کعبہ کی بے حرمتی کی اور وہاں پر جنگ کی، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ تم بھی ان کی بے حرمتی کرو، تم بھی ان سے لڑو، ان سے جنگ کرو۔ تو کعبے سے افضل تو ہمارے نبی ہیں۔ جب کعبے کی بے حرمتی کرنے والوں سے جنگ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے رہا ہے، تو جو اللہ کا حبیب ہے جو اس کی بے حرمتی کرے ان سے کیوں نہ جو ہے لڑا جائے؟ تو حبیب اللہ کے گستاخ دیوبندی وغیرہ عزت و عظمت کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح جو اپنے کو سید کہے اور صحابہ اکرام یا اہل بیت اطہار پر تبرہ کرے وہ تعظیم کا مستحق نہیں، وہ سید تو کیا وہ مسلمان بھی نہیں۔ اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے پھر صحابہ کی توہین کر رہا ہے، اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے اہل بیت کی توہین کر رہا ہے، تو ایسا شخص سید کیا مسلمان بھی نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں کی جائے گی۔ سیدوں کی عزت تبھی تک ہے جب ایمان والے ہیں، اور جب بے ایمان ہو گئے، جب ایمان ہی نہیں رہا تو سب ختم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول میں دو روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فتوحات اسلامیہ کافی ہو گئیں اور اسلام خوب پھیل گیا، اسلام کافی ملکوں میں اسلام پھیل گیا، بہت ہو گئی، تو ہم نے مشورہ کیا کہ ہم اب تک اپنے گھر یا اور مال وغیرہ سے غافل رہ کر اشاعت اسلام میں مشغول رہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ اب تک تو ہم نے نہ اپنے گھر والوں کو دیکھا نہ اپنے مال کو دیکھا، بس جہاد کرتے رہے، لڑتے رہے اللہ کی راہ میں، پوری زندگی ہماری ایسی گزر گئی۔ لیکن اب تو اسلام بہت پھیل گیا ہے، اب جبکہ رب نے دین کو پھیلا دیا تو آؤ گھروں میں بیٹھ کر دنیاوی کام کاج کریں۔ لاؤ اب کچھ آرام کر لیں، تھوڑا گھروں میں بیٹھیں، اپنے ذرا دنیا کے کاروبار دیکھیں اور باقی زندگی آرام سے گزاریں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی جس میں انہیں جہاد چھوڑنے اور گھر بیٹھ رہنے کی سخت ممانعت کی گئی۔ اے مسلمانوں، کبھی بھی جہاد سے غافل مت رہنا، یہی تمہاری طاقت ہے، یہ طاقت ہے، یاد رکھو۔ آج کافر تمہاری اسی طاقت کو دبانا چاہتے ہیں، اسی کو، کسی مولوی کو بولنے نہیں دیتے، اگر بولتا تو فوراً اس کو جیل میں۔ تمہاری یہی طاقت دبانا چاہتے ہیں مسلمانوں، اور جب تک تمہارے پاس یہ طاقت رہی ہے ساری قومیں تم سے مغلوب رہی ہیں، اور تمہاری یہ طاقت ختم ہو گئی تو یہ تم پر حاوی ہو جائیں گے، تمہاری نمازیں بند کرا دیں گے، تمہاری اذانیں بند کرا دیں گے، تمہاری مساجدیں شہید کرا دیں گے۔ یہ یاد رکھو، اپنی اس طاقت کو کبھی جو ہے کم مت ہونے دینا۔ ہم نہیں کہتے کہ کسی پر بلا وجہ حملہ کرو، لیکن کوئی ہم پر حملہ کرے اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہوگا۔ بولو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، ہر وقت تیار رہو، یہ تیاری تمہارے لیے ضروری ہے۔ دوسری قومیں بھی تیار ہیں، ایسا نہیں ہے، اور ان کے بھی جو ہے جو عالم ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی تیار رہو، تو ہم بھی تو اپنی قوم سے کہہ سکتے ہیں کہ اے میری قوم اپنی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہے، اس میں کوئی بری بات نہیں۔ تو جہاد چھوڑ کر اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو فنا نہ کر لو، اللہ نے منع فرما دیا، جہاد مت چھوڑنا کبھی۔ چنانچہ ابو ایوب انصاری آخر عمر تک جنگ کرتے رہے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قسطنطنیہ میں شہید ہوئے اور وہاں ہی شہر پناہ کے نیچے دفن کیے گئے۔ مسلمان اب تک ان کی قبر شریف سے شفا اور برکت پاتے ہیں۔ پھر وہ آخر عمر تک لڑتے ہی رہے، انہوں نے اپنی زندگی ایسے ہی گزاری۔ چلیے وما علینا الا البلاغ۔